ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میری جانب سے لوگوں تک پہنچاؤ خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ آج ہم نے مفہوم سمجھنے کے لیے سورہ کہف کی آیات 60 سے 82 یعنی 60 سے 82 کا انتخاب کیا ہے، جو پارہ نمبر 15 اور 16 میں موجود ہیں۔ کسی سائل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، دنیا میں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے پیغمبر تھے۔ کہہ دیا کہ اس وقت مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ وحی کے ذریعے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارا ایک اور بندہ ہے خضر، جو آپ سے بھی زیادہ بڑا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کی جستجو ہوئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیان فرمایا اور پوچھا کہ یا اللہ میں کس طرح ان سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہیں ہمارا وہ بندہ موجود ہوگا، اور اللہ نے یہ ترکیب بھی بتا دی کہ اپنے ساتھ اپنی ٹوکری میں مچھلی لے جانا۔ جب وہ مچھلی زندہ ہو کر سرنگ بنا کر اپنی جگہ بنا کر سرنگ بنا کر نکل جائے، وہی جگہ ہوگی جہاں خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ ساتھی سے کہنے لگے کہ خواہ سالہ ہر سال مجھے چلنا پڑے، میں اس مقام تک پہنچوں گا جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے میری ملاقات ہو جائے گی۔ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے، کافی تھک گئے تھے اور ایک پتھر سے ٹیک لگایا اور آرام کرنے لگے۔ حضرت یوشع بن نون نے دیکھا کہ مچھلی زندہ ہوئی، سرنگ جیسا راستہ بنایا اور چلی گئی سمندر میں، لیکن حضرت یوشع بن نون بتانا بھول گئے موسیٰ علیہ السلام کو، اور جب اٹھے تو دوبارہ چلنا شروع ہو گئے۔ چلتے گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ چلو بھائی ٹوکری نکالو اور کھانا وانا نکالو، کچھ ناشتہ کر لیتے ہیں، بڑی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ اب ان کو یاد آیا ان کے ساتھی کو، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جہاں ٹیک لگائی تھی پتھر سے وہ وہی مقام تھا، اور شیطان نے مجھے بھلوا دیا کہ میں آپ کو بتاؤں، اور وہ مچھلی تو چلی گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دوبارہ چلتے ہیں اسی جگہ پہ، اور اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے وہ اسی جگہ پہ چلنا شروع ہو گئے، اور چلتے گئے حتیٰ کہ اللہ کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام سے جا ملے، اور جا کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سکھا رکھا ہے اپنی رحمت سے، آپ مجھے بھی سکھا دیں، کیا میں آپ کی تابعداری کروں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے بتایا اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو آپ کسی بات پہ مجھ سے صبر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ جیسا ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو شریعت کا علم تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یقین دلانے کی کوشش کی، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس پر خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، لیکن کسی چیز کی بابت مجھ سے مت پوچھیے گا کہ جب تک میں آپ کو خود نہ بتاؤں۔ پھر وہ دونوں چلے۔ کچھ اچھے لوگوں نے یہ لوگ راستے میں تھے تو کچھ اچھے لوگوں نے ان لوگوں کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا، یعنی ایک طرح سے ان کا ساتھ دیا، ان دونوں کو کشتی میں بٹھا لیا، ساتھ دیا۔ لیکن اب کیا ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کشتی تھی اس کے تختے توڑ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، امن والے تھے، یہ برداشت نہیں کر سکے، بولے آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے خطرناک بات کی، آپ تو کشتی والوں کو ڈبو ہی دیں گے۔ یہ اس لیے کہ جو علم حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی حقیقت سے ناآشنا تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر پائیں گے۔ ظاہر ہے حضرت خضر علیہ السلام ہر کام اللہ کے حکم سے ہی کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے، یعنی میرے ساتھ آسانی کا معاملہ کیجیے اور سختی نہ کریں۔ پھر وہ دونوں چلے، ایک مقام پر پہنچے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہاں کیا کیا کہ ایک بچے کو پکڑا اور اس کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم شریعت ان کو دی گئی تھی، بہرحال ان کو یہ بڑا خلاف شرع کام لگا اور وہ خاموش رہ ہی نہیں پائے اور حضرت خضر علیہ السلام کو ٹوک ہی دیا اور کہا بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب اگر میں کوئی سوال کر بیٹھوں تو مجھے بے شک آپ اپنے ساتھ مت رکھیے گا، اور کہا کہ یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ دونوں چلے۔
اب ایک ایسے گاؤں میں پہنچ گئے کہ وہاں کے لوگ بہت کنجوس تھے. یہ حضرات سفر کرتے کرتے کافی تھک گئے تھے، بھوک محسوس ہو رہی تھی. کھانا طلب کیا تو انہوں نے کوئی مہمان نوازی نہیں کی، صاف انکار کر دیا. لیکن یہاں پہ ایک ایسی دیوار تھی جو گرنے والی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس دیوار پر لگایا اور اللہ کے حکم سے وہ معجزانہ طور پر درست ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ چاہتے تو ان سے اجرت لے لیتے. اب حضرت خضر علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ میرے اور آپ کے درمیان دوری ہے، اور کہنے لگے کہ ان باتوں کی حقیقت بھی میں آپ کو بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے. اب حضرت خضر علیہ السلام نے جواب بتانے شروع کر دیے. پہلا واقعہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کشتی والا ہوا تھا. کشتی چند مسکینوں کی تھی جس سے وہ روزی کماتے تھے. وہاں کا بادشاہ صحیح سلیم جو کشتیاں ہوتی تھیں ان کو لے لیتا تھا، یعنی ہتھیا لیتا تھا، اور اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس میں نقص کر دیا تاکہ وہ مسکین بھائی اپنا روزگار جاری رکھ سکیں، اور بادشاہ کی نیت جو خراب ہوتی تھی وہ اس نقص کی وجہ سے اس پہ خراب نہ ہو اور مسکین بھائیوں کا روزگار چلتا رہے. نمبر 2، جو لڑکے کو قتل کیا تھا اس میں یہ بات تھی کہ اس کے والدین ایمان والے نیک شریف تھے. خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہوا کہ یہ بچہ اپنی سرکشی اور کفر سے والدین کو عاجز اور پریشان نہ کر دے. ہم نے چاہا کہ اللہ اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت والا پیارا بچہ ان کو عطا فرما دے. اب نمبر 3، جو دیوار والا معاملہ تھا. اس گاؤں میں 2 یتیم رہتے تھے. ان کا باپ یعنی ان یتیموں کا باپ بڑا نیک شخص تھا. دیوار کے نیچے بچوں کا خزانہ دفن تھا. اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوئی کہ یہ دونوں یتیم اپنی نوجوانی کو پہنچ کر خزانہ حاصل کر لیں. حضرت خضر علیہ السلام بولے میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا. یہ اصل حقیقت تھی ان تینوں واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا. آج ہم نے آیات 60 سے لے کے 82 کا مطالعہ کیا اور مفہوم سمجھا قصہ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. لیکن ہمیں اس سے کیا سبق ملا کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے. مشکلات پریشانی میں بھی ہمیں صبر شکر سے کام لینا چاہیے اور ہر کام اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.